ورنہ جہاں رضا میں کمی آئے گی وہاں شکر میں کمی آئے گی۔ وہ لوگ جو نعمت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور نعمت عطا کرنے والے ہاتھ سے نسبتاً کم تعلق رکھتے ہیں، جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ رک جائے تو اس ہاتھ کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ کہیں ابتلا میں ڈال دے، کوئی کڑوا پھل دے دے، تو اس کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبت ہاتھ سے ہو تو نعمت آتی ہے اس ہاتھ سے یا کچھ اور آتا ہے، یہ بے معنی اور بے حقیقت سی چیز بن جاتی ہے۔ ویسی ہی بات ہے جیسے ایک وہ ایاز اور محمود اور ایاز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یا کسی اور کے متعلق ہوگا، مگر ایک بادشاہ اور اس کے ایک پیارے غلام کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ امراء اور وزراء اور دوسرے مقربین جو دربار میں بادشاہ کے گرد رہا کرتے تھے، وہ ایک غلام یعنی غالباً ایاز ہیں، ان سے بہت زیادہ حسد کرنے لگے اور چاہتے تھے کہ بادشاہ کی نظر میں اس کو گرائیں۔ ایک موقع پر بادشاہ نے، ایک اور واقعہ ہے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت، یعنی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا مقرب ایسا تھا جس سے باقی حواری حسد کرنے لگے۔ ایک موقع پر بادشاہ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑا اور خوشنما سردہ یا گرما اس قسم کی کوئی چیز بادشاہ کو پیش کیے گئے۔ اس نے ایک قاش کاٹی اور کھائی، اور اس کے بعد وہ قاش اپنے اس محبوب غلام کو دے دی جو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس نے کھائی اور خوب مزے لے کے کھائی۔ پھر بادشاہ نے ایک اور قاش کاٹی اور اس گروہ کے سردار کو دی جو یہ حسد میں سب سے آگے تھا کہ تم بھی چکھو۔ اس نے ایک لقمہ لیا ہے اور تھو تھو کرنے لگے، اتنا خطرناک بدمزہ، اتنا کڑوا، میں حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح کھا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہی بتانے کے لیے کہ تم میں اور اس میں فرق کیا ہے، میں نے یہ پہلے اس کو دی تھی پھر تمہیں دی تھی۔ اس کو میرے ہاتھ سے محبت ہے جو عطا کرنے والا ہاتھ تھا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ہاتھ سے کیا آتا ہے۔ اس نے کڑوی کاش بھی اس طرح مزے سے کھائی ہے کہ جیسے اسے کوئی جنت کی نعمت عطا ہو گئی ہو، اور تم پر میں اتنے احسان کرتا ہوں، آج ایک کڑوا گھونٹ میری خاطر بھرنا پڑا ہے اور تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ یہ فرق ہوا کرتا ہے عبد شکور اور غیر عبد شکور میں۔ تو ان معنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو بظاہر سخت دکھوں میں کٹی ہے، آپ کی زندگی میں جو آپ نے شکر ادا کیا ہے خدا تعالیٰ کا، وہی شکر اصل حقیقت اور معنی رکھتا ہے۔ نعمتوں میں پلنے والے کے شکر کا کیا پتہ اس کی کیا حیثیت ہے، کل نعمتیں ٹل جائیں تو وہ شکر بھی ٹل جائے۔ لیکن جس شخص کی آغاز سے لے کر انجام تک دنیاوی دکھوں میں زندگی مبتلا ہوئی ہو، جس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، چھوٹی عمر میں جس کی والدہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہو، اپنے رشتہ داروں میں پلا ہو، جس نے جب خدا کی خاطر ایک دعویٰ کیا ہو تو سارے عزیز اس کو چھوڑ چکے ہوں سوائے ایک آدھ کے، اور سارے وہ اپنے ہم قوم، ان کے سردار، ان کے چھوٹے اور بڑے سب، جو پہلے امین اور صدیق کہا کرتے تھے، وہ جھوٹا اور قسم کے گندے ناموں سے اس کو یاد کرنے لگیں، اور پھر اول سے آخر تک مسلسل جد و جہد میں زندگی کٹے، سارا دن خدا کے کام کرے اور سارا رات خدا کے حضور کھڑا رہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سوج جائیں، وہ عبد شکور ہے۔ اور اول معنوں میں اسی کی متعلق ذکر ہے کہ جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت خدا کی آواز اس کو سنائی دے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے نزدیک وہ جنت کھلی ہی نہیں جب تک محمد رسول اللہ واپس نہیں گئے۔ عباد کا سردار جب تک داخل نہ ہو، کسی اور کا کیا کام ہے کہ اس کا افتتاح کرے اس جگہ کا،
دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جب افتتاح ہوتے ہیں تو سردار کو بلایا جاتا ہے. بس میرے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت کا افتتاح کرنے والے ہیں جو عبادی کی جنت ہے. انہیں جنت نام بھی نہیں دیا گیا، خدا کے عباد کی جگہ ہے، وہ شاکرین کی اصل جزا وہ ہے. بس اس شکر کے مفہوم کو سمجھ کر اگر جماعت احمدیہ ان سب فضلوں پر خدا کی شکر گزار بنے جو ہر طرف سے آسمان سے بھی نازل ہو رہے ہیں اور زمین سے بھی ابھر رہے ہیں، تو جتنا شکر آپ زیادہ کریں گے اتنا ہی نعمتیں بڑھیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نعمت کے نتیجے میں شکر ادا کیا، اور ہر شکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. بس یہ لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے. وہ واقعہ جو زے والا ہے وہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے، ایک بادشاہ کے متعلق، وہ جب سفر پہ جاتا تھا تو بعض دفعہ اپنے یعنی نیچے اتر کے عواموں کے سطح پہ اتر کے ان سے باتیں کیا کرتا تھا. اپنے وزیر کو اس نے ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں لے جایا کرو، تاکہ اگر مجھے کوئی کسی کی ادا پسند آ جائے اور میں زہ کہہ دوں، جس کا مطلب خوب، کیا کیسی عمدہ بات ہے، تو ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے دیا کرو. اب بادشاہ سلامت روانہ ہوئے اور ایک دہقان کو دیکھا جو کھجور کے چھوٹے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا. اس نے کھڑے ہو کر جو غور کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو بہت بوڑھا ہے، 90-100 کے قریب ہوگا، اور کھجور کا درخت بڑی دیر میں پھل لاتا ہے. اس نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ تم کیا بیکار حرکت کر رہے ہو. اس نے کہا اس کو بابے کو مخاطب ہو کے کہ تم یہ ایسے پودے لگا رہے ہو جن کا پھل بظاہر تم کھا نہیں سکتے، تو کیوں بیکار محنت کرتے ہو. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہے. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرے باپ دادا نے جو پودے لگائے تھے جن کا پھل انہوں نے نہیں کھایا، وہ میں نے کھایا تھا، اس لیے کیا میرا فرض نہیں ہے کہ اس شکر کا حق ادا کروں اور ایسے پودے لگاؤں کہ میرے آنے والی نسلیں میرا پھل کھائیں، اس کا پھل کھائیں. ایسی پیاری بات لگی بادشاہ کو کہ اس نے ایک زہ کہہ دیا، اور وزیر نے فوراً ایک تھیلا اشرفیوں کو اس کو پکڑا دیا. وہ تھیلا لے کر کہنے لگا جناب آپ تو کہتے تھے کہ میں اپنی محنت کا پھل نہیں کھا سکوں گا، مجھے تو محنت کا پھل ابھی مل گیا ہے. اس نے پھر زہ کہہ دیا. تو بادشاہ نے، وزیر نے ایک اور تھیلی پکڑا دی. دوسری تھیلی لے کے کہا واہ واہ، کھجور کے درخت تو ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، اور میرے کھجور دیکھو کہ ایک ہی سال میں ابھی 2 پھل دے دیے. بادشاہ کے منہ سے پھر زہ نکل گیا، اور اس نے تیسری تھیلی پکڑائی. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بھاگو یہاں سے، یہ بڈھا تو ہمارے خزانے لوٹ لے، مگر خدا کے خزانے تو لوٹ نہیں سکتے. ناممکن ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے ایسے وسیع اور بے حد و حساب ہیں کہ اگر تم خدا سے سب کچھ مانگ لو اور وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دے تو تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ ایک سوئی کو ایک وسیع و عریض سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لیا جائے. اس سوئی کی نوک سے جتنا پانی لگا ہو وہ جتنا اس سمندر میں کمی کر دیتا ہے، خدا کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی اگر وہ تمہیں سب کچھ وہ دے دے جو تم مانگ سکتے ہو. تو عبد شکور کا مضمون بہت ہی گہرا مضمون ہے. یہ بظاہر ابہام کے ساتھ مذکور ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ نقطہ سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ اول مذکور ہیں تو سارے اس کے معنی کے خزانے ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عبد شکور بننے کی کوشش کریں. جتنے اللہ کے فضل ہوتے ہیں ان فضلوں پر پھر شکر ادا کریں، پھر فضل ہوں گے پھر شکر ادا کریں. پھر دیکھیں کہ لامتناہی فضلوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوگا کہ گویا آپ نے سب خزانے لوٹ لیے، پھر بھی خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی.